مجھے آپ سب کی توجہ کی ضرورت ہے. توجہ. خاموشی اختیار کریں. جتنے بچے کھڑے ہیں سب اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. سارے بچے بیٹھ جائیں. جی وہ سارے بچے آپ لوگ بیٹھ جائیں. بچے پیچھے جتنے بچے ہیں تھوڑی سی آج کے اس دن کی مناسبت سے خاص باتیں آج ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. رحیم زادہ صاحب، امجد علی صاحب آکسفورڈ ایجوکیشنل سسٹم کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ سب مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طریقے سے اس نگر میں آپ لوگوں نے مجھے ریسیو کیا ہے اور آپ کی اس نگر کی ایک الگ ہی انداز ہے. پشاور میں یا پھر اسلام آباد میں جتنے میرے شاگرد ہیں اس میں جہاں کہیں کبھی ملکنڈ ریجن کا ذکر آتا ہے خوبصورت سا احساس دل میں اٹھتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوور دیر، اپر دیر، چکدرہ، بٹخیلا، بنیر کے بہت سارے شاگرد سالوں سے ان کے ساتھ انٹریکشن، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ ایک تعلق کا رشتہ ہے. لیکن جب آپ کی نگر کا ذکر ہو تو دل کے اندر ایک خوبصورت سا ایک سکون سا ملتا ہے اور اس کے پیچھے ریزن ہے. یعنی کہ بہت سے ضلع ہیں ہمارے. خاص وجہ ملکنڈ کی کیا ہے کہ جہاں پر رحیم زادہ صاحب کی کال آئی تو میں نے کہا ساری مصروفیت ایک سائڈ پہ کر دو، جو کچھ ہوگا پہنچنا ہے یہاں پر. جتنی بھی ضروری کام ہے سب چھوڑو، یہاں پہ پہنچنا ضروری ہے. یہ میرے دل میں آپ لوگوں کی جو ایک پازیٹیو اکاؤنٹ ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے، وہ کون سی خوبصورتی ہے، وہ کون سا اٹریکشن ہے جسے ہمیں کمایا ہے اندر سے. تو یہ اتنا بڑا مطلب اٹس ناٹ اے بگ ایفرٹ کمنگ ہیئر اینڈ پارٹیسپیٹنگ. آپ لوگوں کے اندر قدرت نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سے دل سے اور سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والے لوگ اگر میں دیکھتا ہوں اپنی 14-15 سالہ ایکسپیرینس میں ملکنڈ ریجن سے. میں اینول آڈٹ کرتا ہوں، فائنینشیل آڈٹ بھی رہتی ہیں. ہم اپنی سٹاف کی جو ہیومن کیپٹل پہ جب ہم کام کرتے ہیں، ٹیچر کی پرفارمنس جب ہم بہتر بناتے ہیں تو اس میں ایک آڈٹ یہ کرتے ہیں کہ مجھے رپورٹ دیں. میں اپنی سٹاف سے پوچھتا ہوں، یہ پیچھے بچے تھوڑی خاموشی اختیار کریں تو میں آپ لوگوں کو ایڈریس کر سکوں گا صحیح طریقے سے. میں نے رپورٹ مانگی اپنے مینجمنٹ سے کہ مجھے رپورٹ دو کہ پختونخوا کا وہ کون سا ضلع ہے یا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر بچوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، سکسیس ریشو ہے، کس علاقے کی بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے 99% سکسیس ریشو ملکنڈ ریجن کے نکل ہے. اچھا پھر میں نے مزید تحقیق کی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ملکنڈ ریجن کے بچے اس فیلڈ میں اور ہر فیلڈ میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو چیزیں ملی یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ایک ماؤنٹینیس رینج ہے. زیادہ تر لوگ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جو فزیکلی فٹ ہے، تو صحت مند دماغ ہے اس کے اندر. ان تمام باتوں کے اندر سے ایک بات ایسے سامنے آئی کہ یہ پیٹریوٹک بھی بہت ہے، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لہذا اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر لفظ ملکنڈ کو نکالا جائے تو شاید کچھ باقی رہ جائے. پھر آپ لوگوں کی اپنی کنٹریبیوشن، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پر آ جاؤں. اچھا بچوں، اب غور سے کچھ باتیں سننی ہے، سمجھنی ہے. میں اتنی دور سے آیا ہوں تو جو پیغام ساتھ لے کر آیا ہوں بچیوں نے بھی سمجھنا ہے، ٹیچر سے بھی، اسٹوڈنٹ نے غور سے آپ نے سمجھنا ہے. یہ سلام پاکستان کا جو پروگرام ہے یا 14 اگست کی نسبت سے انڈیپینڈنس ڈے کا جو یہ پروگرام ہے، یہ ہم کیوں مناتے ہیں؟
آج ہم یہاں پہ اکٹھے کیوں ہیں؟ اس گیدرنگ کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وائی آر وی سٹنگ ٹوگیدر ٹوڈے؟ ہر چیز کا ایک مقصد رہتا ہے، بغیر مقصد کے تو لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. اگر مقصد نہ ہو تو اس بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. آج کے دن یا پھر 14 اگست آزادی کی نسبت سے اس گیدرنگ کے پیچھے پرپس کیا ہے؟ اس پرپس کو جاننا ہے اور اس پرپس کو اپنی زندگی اور اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اس کو شامل کرنا ہے. اگر آج کے دن ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر اس دن کی مناسبت سے اس کے پیچھے جو پرپس ہے اگر یہ ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز میں اور ہماری زندگی کو امپیکٹ نہیں کر رہا تو ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. ہم نے بس وہ ایفرٹس ہوئی، سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا. لیکن آج یہاں پر اکٹھے ہونے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم آزاد کیوں ہوئے، آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانیاں ہم نے کیوں دی، آج کا دن ہم کیوں مناتے ہیں. پاکستان بابا فاؤنڈیشن، سلام پاکستان، جتنے ممبرز اس ایکٹیویٹی کو آرگنائز کرتے، اس کے پیچھے پرپس کیا ہے؟ اس کے پیچھے پرپس یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں، بلکہ اس عہد کی تجدید کرے کہ ہم نے یہ ملک جو حاصل کیا تھا اس کے پیچھے جو ریزن تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے پاک ہونا ہے، پاک ہونا ہے، پاک وجود بننا ہے. ہم اقرار باللسان تو کرتے ہیں، تصدیق بالقلب. آج کے دن عہد کی تجدید کرنا ہے. آج کے اس دن کو منانے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ استان، یہ لفظ ذرا غور سے دیکھیں، پاکستان، سے تے الف نون تان، زمین کو کہتے ہیں. پاک مطلب وہ سرزمین جو پاک ہو، وہ سرزمین جس میں رہنے والے لوگ پاک ہو، وہ سرزمین جس میں رہنے والے لوگ اور پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ سے ڈریں. اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، حرام نہ کہیں، نقل نہ کریں، اونچا ہتھ کنڈا استعمال نہ کریں، شارٹ کٹ نہ کریں، سٹرگل کریں. جب یہ صفات ہمارے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ہمارا وجود پاک ہو جاتا ہے، تب ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. تو آج کی نسبت سے، مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے ہم اپنی عہد کی تجدید دہراتے ہیں کہ ہم اس آزاد ملک کے اندر جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، اپنے پروفیشنل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز کریں گے، ان ایکٹیویٹی کے پیچھے جو سائیکالوجی ہوگی وہ اس شیشے میں، اس پروفارمے کے اندر ہوگی کہ وہ پاک ہوگی. وہ ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم کرتا ہے اس کے تابع ہوگی. تب جا کے ہم ایک بہترین پاکستانی بن سکتے ہیں اور ایک بہترین پاکستانی بن کر ابھر سکتے ہیں. ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ عرب کے سرزمین سے لوگ نکلے اور روم اور شام کے ساتھ ٹکرا گئے. اب یہ نوجوان زیادہ تر شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ، دو فوجیں نکل گئی اور کسی میدان جنگ میں گمسان کی لڑائی ہوئی تھی، جنگیں بھی ہوئی تھی. لیکن یہ جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ عرب کی سرزمین میں وہ غریب لوگ جو اس سرزمین سے نکل کر دنیا کی عظیم سیولائزیشن اس کے سامنے بو ڈاؤن ہوئی تھی، وہ ٹکراؤ ان احساسات کا تھا، ان ویلیوز کا تھا، اس ایٹیچیوڈ کا تھا، اس پرسیپشن اور ایکسپریشنز کا تھا جس کو ہم پاک کہتے ہیں، جس کو ہم پاک کہتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ ایکٹیویٹی کرنا جو اللہ اس پہ راضی ہو اور ہر اس چیز سے بچنا جس پہ اللہ ناراض ہو، تو آپ پاک بنتے ہیں. آج اس دور میں اگر ہم لوگوں نے پاکستان کی میننگ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی تو ہوگا یہ کہ جو ہم کہیں گے ہونا شروع ہو جائے گی، دنیا ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں گے. کیا ریزن تھی عرب کے سرزمین سے ہم نکل گئے اور جا کے روم اور شام ہمیں کاپی کرنے لگ گئے؟ کیونکہ ان لوگوں نے پوری ہماری بیہیویئر اور کلیکٹیو سوشل ایٹیچیوڈ کو جج کیا، اس سے یہ دیکھ لیا کیا بہترین بزنس ماڈل ہے ان کا،
کیا بہترین اکنامک ماڈل ہے. ان کے رویے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماؤں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس بہترین انداز سے تجارت کر رہے ہیں، کتنے ٹرانسپیرنٹ ہے، کتنے صاف ہے، کتنے ایکوریٹ ہے، کتنے ایتھینٹک ہے، کتنے قابل اعتماد ہے. ان رویوں، ان ایٹیچیوڈ اور ایکسپریشن کو اس دور کے بڑے سیولائزیشن نے جب دیکھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو ہمارا ملک بھی، یہ پاکستان بھی اصل میں اسی سائیکالوجی کے بنیاد پہ وجود میں آیا. وہ دور آپ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان جو وجود میں آ رہا تھا، ایک ٹرین چلتی تھی دلی سے اور وہ گجرات میں، اس میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو کاٹتے تھے اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھی. یعنی کہ وہ لوگ، ان کو کیا بات سمجھائی گئی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کاٹ رہے، پھر بھی بیٹھتے تھے کہ اٹس ناؤ اور نیور. آپ جیسے خوبصورت نوجوان بچوں نے پوری دنیا میں احتجاج کیا کہ ابھی بنائیں گے یا پھر کبھی بھی نہیں بنائیں گے. کوئی ممکن تھا یہ بات کہ جہاں پر پوری اسلامی دنیا گر رہی ہے، مسلمان تباہی کا شکار ہے، پوری اسلامی دنیا اکنامک ڈاؤن فال کا شکار ہے، پولیٹیکلی ڈاؤن فال کا شکار ہے، اور درمیان میں سے ایک ملک وجود میں آ رہا ہے، پاکستان. تو اللہ نے ہمیں یہ جو آزادی دی ہے، آج کے دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عہد کی تجدید کریں. آئی تھنک وی شوڈ رینیو اور پلج to become Pakistani by bringing all those activities into practical grounds, by implementing the feeling and attitude which Pakistan means کہ ہم نے پاک ہونا ہے، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کرنا ہے، کمٹمنٹ کرنی ہے، لانگ ٹرم گولز ڈیسائیڈ کرنے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اس کے لیے شارٹ کٹ نہیں اپنانی، اس کے لیے قدرت کے نظام کو سمجھنا ہے. قدرت تمہیں ٹارگٹ دیتی، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. جب یہ ہم کریں گے تو ہم پاک ہوں گے، پھر ہم پاکستانی بنیں گے، پھر اس پاکستان کی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھائیں گے. پر ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. قدرت ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جوڑ کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ پاک بن ہی نہیں سکتے اگر آپ توڑ سے کی طرف جا رہے ہیں. جوڑ قدرت کا سب سے بڑا اشارہ ہے. اللہ کو سب سے پسندیدہ لوگ جوڑ کی بات کرتے ہیں. ہم نفرتیں پال رہے ہوتے ہیں. آج کے دن، آزادی کا دن کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی ہونے کا مطلب جوڑ کی طرف جانا ہے. جوڑ کا مطلب بخشش کرنا ہے. بخشش کا مطلب فرگیو کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا. ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری فیملیز کے اندر بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں لگتا، کزن کا کزن کے ساتھ نہیں لگتا. ہم دشمنیاں بھی پالتے ہیں، انتقام بھی لیتے ہیں، بدلہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جوڑ نہیں ہے، توڑ ہے. تو جہاں پر توڑ ہوگی وہاں پر ڈسٹرکشن ہوگی. تو جوڑ کی طرف آنا ہے اور جوڑ کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دن، یہ دن ہم بہترین طریقے سے منائیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پاکستان کے پیچھے جو آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی اساس ہے اس کو پریکٹیکل گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کر کے اپنی ڈیلی روٹین میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی سوشل لائف میں قدم بہ قدم خود کو پاک کر کے اس پاکستان کا قرض جو ہے ہو چکا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک پاتی، نہیں روک سکتی ہمیں. پھر ہمیں ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. وہ جس قوم کی خودی صورت فولاد، یہ خودی کی بات ہوتی ہے. پھر جب وہ مضبوط ہوتی ہے، اور خودی مضبوط تب ہوتی ہے جب ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہم 5 وقت اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہاتھ لگا کے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تم میرے رب ہو، میں تمہیں جواب دے ہوں. اور اللہ کی پھر پالیسی اور رولز اور سائیکالوجی کیا وہ ہمیں دے رہی ہے؟ پاک ہونا. تو آج کے دن کو اگر منانا ہے بہتر طریقے سے، تو اپنی ڈیلی روٹین میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں ہر ایکٹیویٹی کو ہم نے پاک کرنا ہے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پاکستان کی اور اس کی روحانی اساس کو زندہ کریں اور دنیا کو ایک اچھا پیغام پہنچا سکیں. میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی اور اتنے خوبصورت یہاں پر آپ لوگوں نے یہ پروگرام کیا. پاکستان میں سب سے زیادہ اگر اس سے پیار کرنے والی کوئی لوگ ہے، میری ذاتی تجربہ ہے کہ وہ ملکنڈ کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں دے.
لمبی زندگی دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.